حضرت سفیان ثوری فرماتے ہیں میں حج کے سفر پر تھا، ایک نوجوان حاجی کو میں نے دیکھا کہ وہ ہمارے قافلے میں داخل ہو گیا، ہمارے ساتھ وہ حج کے لیے چل پڑا۔ حضرت سفیان ثوری فرماتے ہیں کیونکہ قافلہ جا رہا تھا حج کے لیے، وہ بھی ساتھ شریک ہو گئے۔ اب جب ہم وہاں پر حج کے لیے پہنچے تو وہاں جو ہے وہ حج کے لیے جو الفاظ پڑھے جاتے ہیں تو دہرائے جاتے ہیں کہ لبیک اللہم لبیک، سارے حاجی جو ہے وہ یہ الفاظ دہراتے ہیں۔ حضرت سفیان ثوری یہ بہت بڑے محدث ہیں اور بہت بڑے امام ہیں، بہت بڑے عالم ہیں۔ آپ فرماتے ہیں وہ شخص بھی ہمارے ساتھ داخل تھا، ہمارے ساتھ جو ہے وہ جا رہا تھا۔ باقی سارے نوجوان جو تھے، باقی سارے جو حاجی تھے، وہ معمول کے مطابق لبیک اللہم لبیک یہ پڑھتے چلے جا رہے تھے، میں بھی یہی پڑھ رہا تھا۔ کہتے ہیں لیکن اس نوجوان کا عجیب عالم تھا کہ وہ نوجوان اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد یہ جو ہے وہ کلمات پڑھ رہا تھا، اور وہ قدم اٹھاتا تب بھی یہی کلمات پڑھتا، قدم زمین پر رکھتا تب بھی یہی کلمات پڑھتا۔ دنیا لبیک اللہم لبیک پڑھ رہی ہے اور وہ جو ہے وہ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد پڑھ رہا ہے۔ حضرت سفیان ثوری فرماتے ہیں میں نے اس سے کہا تمہیں معلوم نہیں تم کیا پڑھ رہے ہو؟ تمہارے علم کے اندر یہ بات نہیں ہے کہ تم کیا چیز پڑھ رہے ہو؟ اس نے پوچھا آپ کون ہیں؟ نوجوان چونکہ آپ کو نہیں جانتا تھا، آپ اسے نہیں جانتے تھے، قافلے کے اندر حج کے ساتھ مطلب شریک ہو گیا۔ آپ نے اس سے کہا تو پڑھ کیا رہا ہے؟ اس نے کہا آپ مجھے یہ بتائیں کہ آپ ہیں کون؟ تو آپ نے فرمایا میں سفیان ثوری ہوں۔ جب اس نے سفیان ثوری کا نام سنا، پہلے شکل دیکھی تو نہیں ہوئی تھی، واقفیت تو نہیں تھی، لیکن سفیان ثوری کا نام تو بڑا تھا، بہت بڑے عالم تھے، اللہ کے ولی تھے۔ اس نے کہا آپ سفیان ثوری ہیں؟ فرمایا ہاں میں سفیان ثوری ہوں۔ آپ نے فرمایا کہ مجھے یہ بتا کہ تیرا یہ حضور کی ذات پر درود پڑھنا کیسا ہے؟ کیوں ہر وقت حضور کی ذات پر درود پڑھ رہا ہے اور یہاں تو حج کے جو اذکار ہیں ان کو ذکر کیا جاتا ہے اور تو درود پڑھتا چلا جا رہا ہے؟ اس نے کہا میں نے حج کا ارادہ کیا تھا اور میرے ساتھ میری ماں بھی تھی، یعنی یہ میرا پہلا حج نہیں ہے، میں اس سے پہلے بھی ایک حج کر چکا ہوں، اور اس وقت جس طرح آج آپ میرے ساتھ ہیں اسی طرح اس وقت میرے ساتھ میری ماں تھی، اور ماں میری جو تھی وہ حج کرنے کے لیے آئی تھی، اور میری ماں نے مجھے کہا کہ تو مجھے بیت الحرام میں داخل کر دے۔ کہتے میں نے اس کو بیت الحرام میں داخل کر دیا۔ کہتا جو ہی میں اسے داخل کرتا گیا تو وہ گر گئی، جو ہی میری والدہ گری تو اس کا پیٹ جو ہے وہ سوج گیا اور چہرہ جو ہے وہ سیاہ ہو گیا۔ کہتے میں اس کے بعد بیٹھ گیا اور بہت غمگین تھا۔ میں نے اپنے ہاتھ آسمان کی طرف اٹھائے اور عرض کی اے رب ذوالجلال یہ حالت تو نے اس کی فرمائی جو تیرے گھر کے اندر آیا ہے، اب میری ماں تیرے گھر کے اندر موجود تھی اور تو نے میری ماں کی یہ حالت کی ہے، اب میں دنیا کو کیا منہ دکھاؤں گا؟ چلو بتا کہیں اور بات ہے، یہ معاملات آ جائے تو اور بات ہے، اللہ کے گھر کے اندر مرے اور حالت یہ ہو کہ پیٹ سوج جائے، شکل سیاہ ہو جائے تو لوگ تو کہیں گے کہ بہت بڑا گناہگار تھا، کوئی بہت بڑی اس سے خطا ہوئی تھی کہ اللہ کے گھر کے اندر بھی اس کی یہ حالت ہوئی ہے۔ کہتے ہیں میں اسی پریشانی کی حالت میں تھا کہ ایک ہستی جن کے کپڑے سفید تھے بیت اللہ شریف میں داخل ہوئے، انہوں نے اپنا ہاتھ میری والدہ کے چہرے پر پھیرا تو وہ چہرہ سفید ہو گیا، ان کے پیٹ پر پھیرا تو پیٹ اپنے جگہ پر آ گیا، ان کا ورم دور ہو گیا۔ پھر وہ تشریف لے جانے لگے تو میں نے ان کے دامن کو پکڑ لیا اور عرض کی آپ کون ہیں جنہوں نے مجھے اس دکھ سے نجات دلائی ہے؟ انہوں نے فرمایا میں تیرا نبی ہوں جسے دنیا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نام سے جانتی ہے اور جسے نبیوں کا امام بنایا گیا ہے، جسے رسولوں کا سردار بنایا گیا ہے، جو ابو بکر کا آقا ہے، میں وہ تیرا نبی ہوں، جسے عمر کا سردار بنایا گیا ہے، جو عمر کا بھی راہبر و رہنما ہے، میں وہ تیرا آقا ہوں، اور میں تیری اس مشکل میں
मदद करने के लिए आया हूँ। क्या लगी, मैंने अर्ज की कि अल्लाह के रसूल मुझे कोई नसीहत फरमा दे। आप आए हैं, मैं इस मुश्किल वक्त के अंदर था, तो मेरी इस मुश्किल को आपने हल किया है, परेशानी को दूर किया है। अब आप जा रहे हैं तो मेरी मुश्किल तो दूर हो गई है, मुझे कोई नसीहत करते चले जाएं। तो आपने मुझे फरमाया सुफयान सौरी, मैं तेरी बात कैसे सुनूं? तू भी कहता है कि मैं लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक कहूं, ये तू बताता है। एक तरफ तेरी बात है, ठीक है, तू आलिम है, तू बहुत बड़ा मुफ्ती होगा, बहुत बड़ा मुहद्दिस होगा, बहुत बड़ा अल्लाह का वली होगा। एक तरफ तू कहता है कि लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक का वजीफा करूं हज के दौरान, और दूसरी तरफ मेरे पेशे नजर ये है कि मैंने हुजूर से पूछा था कि या रसूलल्लाह मुझे कोई नसीहत कीजिए, तो हुजूर ने फरमाया था कि अपना कदम उस वक्त तक न उठाना जब ये न पढ़ लेना कि अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आले मुहम्मद, और अपना कदम जमीन पर रखना भी नहीं जब तक ये न पढ़ लेना कि अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आले मुहम्मद। इसलिए फरमाया आप कहते हैं कि लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक पढ़ूं, लेकिन मुस्तफा ने मुझे कहा था कि कदम उठाना है तब भी दरूद पढ़ना है, कदम जमीन पर रखना है तब भी दरूद पढ़ना है। मैं हुजूर की इस बात पर अमल कर रहा हूँ कि कदम जमीन से उठाता हूँ तब भी मुस्तफा की जात पर दरूद पढ़ता हूँ, कदम जमीन पर रखता हूँ तब भी हुजूर की जात पर दरूद पढ़ता हूँ। तो दरूद पाक ऐसा बबरकत वजीफा है कि जो इस वजीफे को अपना मामूल बना लेता है, फिर अल्लाह ताला उसे बड़ी बरकत अता फरमाता है। कलंदर लाहौरी इकबाल, उसके अंदर कौन सी ऐसी और भी बहुत सारी उसकी जो है वो कमाल की बातें होंगी, लेकिन उसके अंदर जो खास बात थी इकबाल के अंदर, वो मुस्तफा की जात पर कसरत से दरूद पढ़ा करते थे।